کہتا ہے جی مرزا صاحب آپ کا احترام کرتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کا احترام کریں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محمد علی جیلمی کا فرقوں سے نہیں اختلاف، اس کا اسلام سے اختلاف ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب ایک عالم دین نے، میرا خیال قاری خلیل الرحمان جوید صاحب نے نا حدیث سنائی کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا عائشہ سے، اور مردوں میں سے فرمایا اس کے باپ سے۔ اب اس کو اتنی خارش ہوئی کہ اس حدیث کو قبول کرنے کی بجائے، اپریشیٹ کرنے کی بجائے، ایک سخت ضعیف روایت اس کے مقابلہ لے آیا کہ حضرت علی سے اور فاطمہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ اولاد میں سے انسان یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں اس کا فرقوں سے نہیں اختلاف، میں یہ بات کہتا ہوں اس کا اسلام سے اختلاف ہے۔ کہتا ہے جی مرزا صاحب آپ کا احترام کرتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کا احترام کریں۔ ہاں دیکھیں کوئی بندہ میرا احترام کرے اور میں یہ اخلاقی رشوت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا ایک بندہ کسی بڑے کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے اور اس کے بارے میں نرم رکھے، میرے بارے میں نرم رویہ، یہ اخلاقی رشوت ہے کہ آپ بھی میرے بارے میں نرمی برتو۔ ہاں حال کوئی نہیں نا ذاتی۔ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا ایک کے ساتھ شیطان ہے، دو سے دور ہے۔ مرزا کے ساتھ کوئی نہیں، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ رسول اللہ کی جماعت ہمیشہ حق پر اور حق پر رہے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، میں سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے انما انا بشر انسا کما تنسون۔ اب کافر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا یہ توہین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا بھولنا یہ منصب نبوت اور رسالت کا ایک تقاضا ہے کہ آپ نہ بھولتے تو نہ بھولنے کے احکام آتے۔ سمجھ آئیے بات کی۔ اب اس واقعے کو رسول اللہ کی توہین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ نعوذ باللہ کہے تسی کہندے ہو کہ نبی تے وحی نال بولدا ہے تے اے تواڈے نبی نے نعوذ باللہ کی کیتا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ایسے ہی صحابہ کرام سے غلطیاں نہ ہوتی، قرآن مجید کی آیات نازل ہو سکتی تھی۔ مثال 4 سپارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صحابہ سے غلطی ہوئی، درجہ دون کی کھجوریں صحابہ صفہ کو دے دی۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل کر دی کہ نیکی تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم دوسرے کے لیے پسند نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ان کی یہ خطائیں اللہ کی حکمت کا تقاضا ہیں کہ ان سے غلطیاں نہ ہوتی تو کبھی بھی رسول اللہ اصلاح نہ ان کی کرتے، تربیت نہ کرتے، قرآن کی آیات نہ آتی۔ لیکن کبھی کسی صحابی نے اسلام کے 1500 سالہ، یہ 1445 ہجری ہے، کبھی کسی عالم ربانی نے صحابہ کرام کی غلطیوں کی مجلس قائم کی ہو؟ دیکھیں نا کیا ضرورت ہے ان کو صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کرنے کا؟ غلطیاں بیان کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کے والد کے دشمن ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کیا ہمارے ماں باپ لڑتے نہیں ہیں؟ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ ان سے کوتاہیاں نہیں ہوتی؟ اچھا آپ کے والد صاحب کے دشمن اکٹھے ہوں اور آپ اپنے والدین کے دشمنوں کے سامنے میں کیا کہیں گے؟ میرا باپ بڑا غسیلا سی، میرا باپ فلانی جگہ پہ انہیں جھوٹ بولیا، میرا باپ جڑا ہے وہ میری ماں نے بڑا ماریا، میرے باپ نے فلانے کا بھی قرضہ دینا سی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے؟ اب صحابہ کے دشمن اہل تشیع کے سامنے صحابہ کی غلطیاں بیان کر دیں، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بندہ باپ کے دشمنوں کے سامنے ان کے باپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ میرا باپ بڑا سخی تھا، میرا باپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا تھا، میرا باپ غصے کو ضبط کرنے والا تھا۔ ایسے ہی صحابہ کرام، ہم امت کے اندر 30% سے زیادہ شیعہ ہیں، ہم اگر صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کریں گے تو وہ اولادوں کو ہماری تقریریں سنائیں گے، کہیں گے دیکھو جو اسی آندے ساں وے لو انج نہیں پہ ہوندا۔ صحابہ کرام انسان تھے،
ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن یہ چیزیں بیان کرنے سے اسلام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ کس کو فائدہ ہوگا؟ شیعہ کو۔ علی مرزا کی تقریروں کا فائدہ کس کو ہے؟ شیعہ مولویاں نے سنو علی مرزا نو، سنو علی مرزا نو۔ سنیوں نے کبھی نہیں کہا کہ سنو اس کو، کیوں نہیں کہا؟ جدو سنن گے حضرت عائشہ کو باغیہ سمجھیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے سب سے بڑھ کر محبت ہی عائشہ سے ہے۔ سنیں گے نعوذ باللہ تو صحابہ کرام کو باغی، سرکش، جھوٹا، اقتدار کا حریص اور یہ اور وہ۔ غدر کا فیصلہ بھی رسول اللہ نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ رسول اللہ جس کی چاہے غلطی معاف کر دیں۔ کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ نے۔ فرمایا قتل کر دو، لائن میں آ گیا، ہاتھ پر بیعت کر لی، رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ حاتب بن ابی بلتا نے غدر کیا ہے، رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ کا شاتم تھا عبداللہ بن ابی منافق، رسول اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جمعے کے اندر سنا نہیں ہے اس نے کہا کہ ہم عزت والے، یہ ذلیل ہے۔ شاتم رسول کو رسول اللہ معاف کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے مطلب کی باتیں لیتے ہیں یار، یہ ان کے باطل ہونے کا طریقہ کار ہے۔ اہل حدیث ایک منہج ہے، اہل حدیث طائفہ منصورہ ہے۔ کوئی اہل حدیث کے اندر آ جائے نا، نئی بات ڈالنے کی کوشش کرے، لوکیوں نے چوک کے ممبروں تھلے لا چھڑ دینے، آ جا تھلے۔ اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ بھی کوئی اہل حدیث کہے، لیکن ہمارے منہج کے خلاف چلے، اسے لوگ اہل حدیث قبول کرنے کے لیے تیار۔ اسحاق جعلوی کہتا تھا میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی نے منیا انہوں اہل حدیث؟ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کرام 3 کیٹیگری ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ پہلے جو قرآن کے اندر کوئی کیٹاگری نہیں بنائی۔ ہاں یہ کیٹاگری ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے پہلے آنے والے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لیکن 3rd کیٹاگری بنا کے ان کو نعوذ باللہ ان کہنا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنتی ہے، جہنمی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ہاں جی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعہ ہے نا، شیعہ کبھی آزما کر دیکھ لینا۔ ایک شیعہ تھا، میں نے کہا حضرت معاویہ جو ہیں بڑے ظالم تھے نعوذ باللہ۔ اس نے ایسے دیکھا، میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا۔ کہتا ہاں ہمارے مذہب میں ان کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا سب سے برا؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا کتنی دیر انہوں نے حکومت کی ہے؟ کہتا 40 سال۔ تار صاحب 20 سال گورنر رہے نے تے 20 سال خلیفہ رہے نے، 40 سال۔ میں کہا 40 سالوں دے وچ حضرت معاویہ دی ایک غلطی کڈ کے لیا۔ 13 صدیاں تو شیعہ دا فرقہ ہے، کسے نے حضرت معاویہ دی سیاسی حکومتی غلطیاں کڈیاں ہوں؟ لیاؤ، اتنی بہترین مثالی حکومت کی ہے کہ دنیا دا غلیظ ترین مخالف شیعہ بھی حضرت معاویہ دی کوئی سیاسی کوئی حکومتی غلطی نہیں کر سکتا۔ لیاؤ کٹ کے۔ ہاں بس صحابہ نو داغدار کرو تو انہوں نے دشمنوں نو ہیرو بناؤ، ابن ملجم نو مجتہد بنا دیو تے حضرت علی۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے ہیں، حضرت علی کا نام لیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے کہ ان کے چہرے جو ہے نا وہ لٹک جاتے ہیں، پیلے پھٹک تے کالے ہون لگ پیندے نے، انہوں نے آوازاری ہوندی ہے حضرت علی انہوں نے فضائل تو۔ اہل حدیث الحمدللہ وہ لوگ ہیں ہمارے سینے میں حضرت معاویہ اور علی کی محبت ہے، اور یہ محبت رسول کی وجہ سے ہے۔ ہمارے دلوں میں سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کی محبت ہے، اور یہ محبت رسول کی وجہ سے ہے۔ ہم ہر اس کو محبت دیتے ہیں جس کو رسول اللہ نے محبت دی ہے، ہر اس کو محبت دیتے ہیں جس کو صحابہ نے محبت دی ہے، خاندان نبوت نے محبت دی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں امیر معاویہ کا کیس اللہ کے سامنے رکھوں گا، میں نے معاف نہیں کیا۔ او اچھا یار، رکھ لیں حضرت علی اللہ کے سامنے کیس حضرت امیر معاویہ کا۔ ان کو کس نے اختیار دیا کہ کیس لوگوں کے سامنے رکھیں؟ اور جو لڑتا رہے وہ کہتا ہے میں نے کیس اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ کا کیس اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ جو کالے منہ والے ہیں یہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔
اب دیکھ میرے پاس نا ایک مولوی کہتا نہیں میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، اور یہ کرکٹ کٹ نہیں ہوتی بیگ کتابوں کے ساتھ بھر کے آ گیا میرے پاس، کہتا جی حضرت معاویہ نے ایسے کیا ویسے کیا، ساتھ ساتھ کہ میری سن لینا۔ میں نے سنی، بات دل نہ خاص تھا، کیونکہ جو ڈاکٹر ہے اس کو کئی دفعہ علاج کی غرض سے مریض کی شرمگاہ بھی دیکھنا پڑتی ہے، تو بات دل نہ خاص تھا جو ہے نا، میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں نے جب اس نے بات کر لی، میں نے کہا میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو اور بندہ جو ہے بڑا باغی ہو، بڑا برا ہو، میں آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں، اچھا حضرت حسن نے ایسے برے بندے کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، صلح کیوں کی؟ ایک تو اس کا جواب دو مجھے۔ دوجی گل میں کیا صلح تو بعد جڑا بندہ لڑائی دی گل کردا ہے انہوں ساڈے ہاں کی آندے نے؟ دو بندے جو لڑ پین پھر انہوں دی صلح ہو جائے، صلح تو بعد جڑا بندہ لڑائی دی گل کردا ہے ساڈے ہاں لوکی انہوں شیطان آندے۔ حسن معاویہ کی صلح ہو گئی، رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی، آپ نے فرمایا میرا پتر یہ سردار ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب صلح ہو گئی، صحابہ مان لی، اہل بیت نے بھی مان لی، اے جڑے بے ایمان نے اج تک نہیں مانتے، اج تک لڑائی دی گلاں کرتے ہیں پے۔ صلح کے بعد لڑائی کی باتیں شیطان کرتا ہے، بندے دا پتر نہیں کرتا۔ میں کہہ دا جواب دے پھر اگاں ٹوری۔ کبھی اس صلح پر کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو، کبھی اس صلح پر کسی بعد والے نے اعتراض کیا ہو؟ 15ویں صدی چ میں کہا بندہ لال چھتر لوے، حکے دا پانی پائے، سویرے بھی 100 مارے تے رات میں بھی 100 مارے، تے تانوں یہ گل سمجھائے کہ صلح تو بعد لڑائی دیاں گلاں نہیں کری، تے صلح تو بعد صلح دے اوتے کسی اعتراض بھی نہیں کیتا۔ جڑا صلح دے اوتے اعتراض کردا ہے او دا اعتراض تے رسول اللہ دے اوتے وے جنہاں نے فرمایا بھئی میرا پتر صلح کرائے گا۔ نبی پاک نوں تے چاہیدا سی نعوذ باللہ کہہ دیندے حسن معاویہ دے نال صلح نہ کری، جے صلح کرن لگے تے نہ کری، چٹا جواب دے دے۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ کی سچائی جو ہے اس کے اوپر کالک مل دینا، آپ کی پیشین گوئیوں کے اوپر اپنے ذہن کی گندگی مل دینا۔ نبی پاک کہیں صلح کروائے گا دو گروہوں میں، میرا پتر سردار ہے، دونوں گروہوں کو نبی پاک مسلمان کہیں، اے بے ایمان منافق بنا دیتے رہندے نے حضرت معاویہ نو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر صلح کی شرطیں بنا بنا کر رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرنا، آپ کی پیشین گوئی، رسالت کی صداقت۔ دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث کو محدثین نے نقل کیا ہے، حضرت معاویہ پرتان کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام کی سچائی کے لیے۔ تے تسی صلح دی شرطاں کولوں بنا کے نبی علیہ السلام دی سچائی نو داغدار دی کوشش کر دے، سمجھنا چاہیے۔